بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرو بگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تابوت سکینہ میں کیا ہے اور کہاں ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں سب سے بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور ہے، شکیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف کار ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔